اللہ رب العزت نے یہودیوں سے کہا کہ تم اپنے لیے عبادت کا دن تجویز کرو، مگر ہوگا وہی جو میرے علم میں پہلے سے مقدر ہے۔ تو انہوں نے ہفتے کا دن چنا کہ چھٹی کا دن ہے، فراغت کا دن ہے، ہم اس دن عبادت کریں۔ نصارہ سے کہا تو انہوں نے اتوار کا دن کہ کام کی ابتدا شروع ہوئی، یہ خوشی کا دن ہے۔ اور امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے جمعہ کا دن عطا کیا، یہ کام کی تکمیل کا دن۔ اب ذرا دیکھیں کہ نصارہ کے مزاج میں اور مسلمانوں کے مزاج میں بنیادی فرق ہے۔ جب بھی کام کی ابتدا ہوتی ہے وہ بہت خوشیاں مناتے ہیں، اس لیے یہ برتھ ڈے انہیں کی سوغات ہے، اور ہمارے مسلمان بچوں میں سے بھی کئی برتھ ڈے کے پیچھے لگے پھرتے ہیں۔ مسلمانوں کا ذوق کیا ہے کہ جب کام مکمل ہو وہ خوشی کا دن۔ چنانچہ ہمارے ہاں جب بزرگوں میں سے کوئی چلا جاتا ہے تو اس کے جانے کے دن کو یاد رکھتے ہیں، فلاں کی شہادت اس دن ہوئی، فلاں کی شہادت اس دن ہوئی، اس لیے کہ وہ ان کی زندگی کے کام کی تکمیل کا دن۔ اب یہیں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر تو ہر مسلمان کو خوشی ہوتی ہے، جس کو خوشی نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں۔ لیکن 12 ربیع الاول کے دن کو فقط ولادت کے طور پر منانا یہ مزاج نصارہ سے شباہت ہے، اور اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کرنا، تعلیمات کو بیان کرنا، آپ کے کردار کو بیان کرنا، آپ کے پیغام کو دنیا کو سمجھانا، یہ مزاج مسلمان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان 6 دنوں میں سے جمعہ کے دن کو سید الایام بنا، یعنی دنوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا دن۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ ناز جس پر پڑ گئی اس کو فضیلت ملی، جیسے انبیاء میں سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو جس چیز پر نگاہ ناز پڑی اس کو فضیلت ملی۔ مکہ مکرمہ پر پڑ گئی تو اس کو سید البلاد بنا۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام میں سے 4 انبیاء کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول۔ اسی طرح فرشتوں میں سے بھی 4 فرشتوں کو فضیلت عطا فرمائی، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں سے 4 حضرات کو خلفائے راشدین سعادت عطا، بننے کی سعادت عطا فرمائی۔ اور آگے چلیے، اس دنیا میں بہت مجتہدین تشریف لائے، مگر ان میں سے 4 ائمہ کو اللہ رب العزت نے قبولیت عطا فرمائی۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راتوں میں سے 4 راتوں کو فضیلت عطا فرمائی، ایک شب برات، دوسری شب قدر، تیسرا شب جمعہ اور چوتھی شب عید، اور 4 دنوں کو فضیلت عطا فرمائی، ایک یوم عرفہ عرفات حج کے دن، اور دوسرا یوم الاضحیٰ عید الاضحیٰ کا دن، اور یوم الفطر عید الفطر کا دن، اور یوم الجمعہ یعنی جمعہ کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان 4 میں سے بھی ایک کو دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی، مثلا ملائکہ میں سیدنا جبریل علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی، انبیاء میں سے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی، صحابہ میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فضیلت عطا فرمائی، اور آگے ائمہ میں دیکھیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم بنایا۔ اور اگر آپ دیکھیں دنوں میں سے تو اللہ رب العزت نے یوم الجمعہ کو فضیلت عطا فرمائی۔ یہ دن بہت ہی زیادہ اہمیت کا اور فضیلت کا دن ہے، اس لیے اس کو سید الایام کہا گیا۔ چنانچہ اس کی تاریخ ذرا توجہ سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن آدم علیہ السلام کا پتلا بنوایا وہ جمعہ کا دن، جس دن اس میں روح ڈالی گئی وہ جمعہ کا دن، جس دن آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا فرشتوں سے وہ جمعہ کا دن، اور پھر جس دن ان کو زمین پر اتارا گیا وہ بھی جمعہ کا دن۔ یہ زمین پر اترنا بھی ایک فضیلت ہے، کیوں؟ اگر زمین پر تشریف نہ لاتے تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا ہمیں شرف کہاں نصیب ہوتا۔ پھر نوح علیہ السلام کی کشتی جو کنارے لگی وہ بھی جمعہ کا دن، سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکالے گئے وہ بھی جمعہ کا دن، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی، یعنی جو پہلے سے بنا ہوا تھا اسی پر نئی تعمیر شروع کی وہ بھی جمعہ کا دن، اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، مہینہ ذی الحجہ کا مگر دن جمعہ کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا تو وہ بھی جمعہ کا دن، مکہ مکرمہ جس دن فتح ہوا تو وہ بھی جمعہ کا دن، اور اسلام کا پہلا غزوہ بدر جو ہوا تو وہ بھی۔ تو اس جمعہ کے دن کو اللہ رب العزت نے بہت فضیلت دی۔ اس کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟
جمعہ کا لفظ اجتماع سے ہے، کیونکہ اس میں مسلمان ایک جگہ پر مجتمع ہوتے، اپنے محلوں کی مسجدوں سے آگے آ کر بڑی مسجد میں جمعہ کی جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس میں ایک امام خطبہ دیتا ہے اور مقتدی اس خطبہ کو سنتے ہیں۔ اس خطبہ کی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی اہمیت، اسی لیے خطبے میں کہا گیا کہ تم خطیب کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھو اور اس کی بات کو دل کے کانوں سے سنو۔ دیکھیے نماز میں قیام کے دوران سجدے کی جگہ پر نظر رکھنے کا حکم، رکوع میں دونوں انگوٹھوں کے درمیان نظر رکھنے کا حکم، التحیات میں اپنے دامن پہ نظر رکھنے کا حکم، اسی طرح خطبے کے وقت خطیب کے چہرے پہ نظر رکھنے۔ کچھ نعمتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کسی کو دیکھنے سے مل جاتی ہیں۔ اس امت کے جو اکابرین گزرے ان کی کیا کیفیت تھی؟ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کے چہروں کو دیکھا جاتا تھا اللہ یاد آ جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے نگاہیں ہٹانے کا حکم دیا اور ایک چیز سے نگاہ جمانے کا حکم دیا۔ کن چیزوں سے نگاہ ہٹانے کا حکم دیا؟ ایک مال سے اور ایک جمال سے۔ فرمایا محبوب یہ جو کافروں کو ہم نے دیا ہے ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زینت ہے، مگر آپ ان کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھا کے دیکھیں۔ اور دوسرا یہ دنیا کا ظاہری حسن و جمال۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، حسن ظاہر کے متلاشیوں نگاہوں کو نیچے رکھو اس لیے کہ تم حسن حقیقے کے چاہنے والے بن جاؤ۔ تو دو چیزوں سے نگاہ ہٹانے کا حکم دیا اور ایک پر نگاہ جمانے کا حکم دیا۔ کیا؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو صبر دے، اپنے آپ کو بٹھا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو نکھی رکھ، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تیری نگاہ ان کے چہروں سے ہٹنے نہ پائے۔ اور اگر ایسا ہوا تريد زینت الحیات الدنیا۔ چنانچہ خطبے میں خطیب جو نصیحت کی باتیں کرتا ہے یہ اللہ رب العزت کو اتنی اچھی لگی کہ اللہ رب العزت نے اپنا حق معاف فرما دیا۔ ظہر میں کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ 4 رکعت، روزانہ 4 رکعت ادا کرنے والے جمعہ کے اجتماع میں آئے، فرمایا میرے بندو یہ جو تمہارے ساتھ بھلائی کی باتیں ہو رہی ہیں، خیر خواہی کی باتیں ہو رہی ہیں، تمہارے سامنے میرے حسن و جمال کو کھولا جا رہا ہے، تمہیں میری معرفت کی طرف بلایا جا رہا ہے، میرا تعارف تمہیں کروایا جا رہا ہے، یہ بات مجھے اتنی اچھی لگی میں 4 رکعت کو 2 رکعت میں بدل دیتا ہوں اس وقت میں بیٹھ کے ان کی باتوں کو سن۔ اس لیے یہ خطبہ کو یوں سمجھیے 2 رکعت کا قائم مقام بن، اسی لیے جمعہ کے دن میں ساعت اجابت رکھ دی۔ ایک ایسا لمحہ ہے جمعہ کے دن جس میں یقینی طور پر بندے کی دعا قبول ہوتی۔ اب اس میں اقوال مختلف ہیں، تاہم اس خوشی میں کہ مومن ایک جگہ اکٹھے ہوئے ایک ان کے لیے قبولیت دعا کا لمحہ بنا دیا۔ پھر اس دن کی اتنی اہمیت کہ حدیث پاک کے مطابق اگر کوئی اہتمام سے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو فرمایا پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے، تو گناہوں سے دھل کے واپس جاتے۔ یہ اجتماعیت کی شان ہے کہ جمعہ کے دن سب اکٹھے ایک جگہ ہوتے ہیں، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک۔ یہ اجتماعیت کی شان اس جمعہ کے دن کے۔ اب دیکھیے امام جو خطیب نصیحت کرتا ہے عمومی طور پر آخر پر آ کر اس کا نچوڑ بتاتا ہے، اس کی کریم وہ بتاتا ہے، لب لباب۔ تو خطیب کی بات تو لب لباب کیا ہوتا ہے؟ اکثر آپ خطبہ سنیں گے نا عربی کا تو آخر پر خطیب کہے گا وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ تمام نصیحتوں کا لب لباب آخر پر آ کر یہ بتا۔ اس لیے وقت سے پہلے جمعہ کے دن آنا اور خطیب کی بات کو توجہ کے ساتھ سننا یہ بہت زیادہ باعث اجر بھی ہے اور اللہ کے ہاں قبولیت کا سبب بھی ہے۔ ایک اس میں جہت اور بھی ہے، ایک اینگل ایک زاویہ اور بھی ہے۔ شریعت میں جمعہ کے دن کو یوم المزید کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العزت کی نعمتوں سے خوب حظ اٹھائیں گے، خوب لذتیں پائیں گے، تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہم کلامی فرمائیں گے اور پوچھیں گے فَاسْأَلُونِي مَا شِئْتُمْ، میرے بندو تم مجھ سے جو چاہے مانگو۔ جنتی حیران، حور و قصور مل گئے، کھانے پینے کی نعمتیں مل گئی، جہنم کا عذاب ٹل گیا،
ہم صالحین، صدیقین، انبیاء، شہداء سب کی جو ہے مجالس میں ہیں، اور ہمیں کیا چاہیے؟ سب کچھ تو مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تم اپنے علماء سے پوچھو۔ چنانچہ یوں سمجھیں کہ لوگ جہاں جمعہ پڑھتے ہوں گے اپنے اپنے علاقے کے ان علماء کی طرف رجوع کریں گے۔ ذرا غور کیجئے، علماء کی ضرورت فقط دنیا ہی میں نہیں، علماء کی ضرورت ہمیں جنت میں بھی پڑے گی۔ آج لوگ پوچھتے ہیں جی یہ مدرسے میں پڑھتے ہیں تو کس کام کے؟ ان کے بغیر تو جنت میں بھی گزارا نہیں ہمارا۔ چنانچہ پوچھیں گے لوگ تو علماء ان کو سمجھائیں گے کہ ہاں سب نعمتیں مل گئیں مگر ایک نعمت ابھی باقی ہے۔ ان نعمتوں میں اتنا جنتی انجوائے کر رہے ہوں گے، خوشی میں ہوں گے کہ ان کو کچھ یاد ہی نہیں رہے گا۔ تو وہ پوچھیں گے کون سی نعمت؟ اور تو علماء کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ ہم جنت میں تمہیں مزید بھی نعمت عطا فرمائیں گے، اور مزید سے مراد اللہ رب العزت کا دیدار۔ تو وہ کہیں گے ابھی اللہ تعالیٰ کا دیدار تو نہیں ہوا، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائیے۔ اس وقت پھر سب جنتی اس بات کو ریئلائز کریں گے، محسوس کریں گے، کہیں گے ہاں ہمیں تو اللہ کا دیدار چاہیے۔ بھئی گھر ہو، مکان ہو، آسائشیں ہو، سہولتیں ہو اور مکی نہ ہو تو مکان کا کیا مزہ؟ محبوب نہ ہو تو انسان کو مزہ ہی نہیں آتا۔ تو جنت میں جو کچھ بھی نعمتیں مل گئیں مگر ابھی محبوب حقیقی کا دیدار تو نصیب نہیں ہوا، تو پھر جنتی اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے کہ اے اللہ ہمیں اپنا دیدار کروا دی۔ زبان حال میں گویا یوں کہیں گے اللہ ساری زندگی تجھے بن دیکھے سجدے کرتے رہے، اے اللہ بن دیکھے تیرے سامنے رکوع میں جھکتے رہے، اے اللہ بن دیکھے ہم راتوں کو تہجد میں اٹھ کے تیرے سامنے دامن پھیلاتے رہے، اے اللہ تیرے نام پر ہم نے مال قربان کیا، ہم نے اپنی جانیں قربان کی، ہم نے اپنے بچوں کو قربان اور شہید ہوتے دنیا میں دیکھا، اے اللہ ہر طرف سے ہم ہٹ کر چکے تھے، تیرے نام کے سہارے دنیا میں جیا کر، تیری یاد ہی تو ہماری زندگی کے مقصود اور مطلوب، اے اللہ اب اپنا دیدار کروا دی۔ دنیا میں بھی بندہ چاہتا ہے نا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو دل تو چاہتا ہے نا کہ محبوب حقیقی سامنے ہو تو عبادت کا پھر مزہ ہے۔ تو اس دن پھر جنتی مطالبہ کریں گے اے اللہ اے محبوب حقیقی، اب آپ نے اپنے گھر میں خوش ہو کے بلا تو لیا، تو محبوب جب پاس بلاتا ہے تو دیدار ضرور کرواتا ہے۔ اے اللہ رسم دنیا بھی ہے، وعدہ بھی ہے، دستور بھی ہے، اب اپنا دیدار کروا دیجیے میرے مولا، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اب انتظار نہیں کر سکتے۔ دنیا میں بھی تو یہی ایک نعمت تھی کہ جس کا ہم دل میں حسرت لیے پھرتے تھے، آئے اشاق گئے وعدہ فردا لے کر۔ وہ وعدہ فردا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا وعدہ۔ تو اس وقت جنتی عرض کریں گے کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ان کو فرمائیں گے اچھا تیاری کرو۔ چنانچہ ایک بازار لگے گا جس میں جنتیوں کو من پسند کا حسن و جمال ملے گا۔ دنیا میں شادی کی تقریب کے لیے تیاری، فلاں تقریب کے لیے تیاری، یہ اللہ رب العزت کا دربار لگے گا، اس کے لیے بھی تیاری۔ چنانچہ جنتی لوگ جائیں گے اپنی من پسند کا حسن پائیں گے، پوشاکیں ہوں گی، لباس ہوں گے، بہرحال پھر ایک جگہ ہوگی نہر کے کنارے جہاں کرسیاں لگیں گی، پہلے انبیاء کرام، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، سب لوگ ہوں گے۔ اس محفل کی تفصیل تو بہت ہے، حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام پھر اپنے اس آواز سے کہ جس کو سن کر پرندے بھی رک جایا کرتے تھے، پانی تھم جاتا تھا، اس آواز سے اللہ کا کلام سنا، سب جنتی سنیں گے۔ پھر اس وقت فرشتوں کو بھیجا جائے گا کہ جاؤ ان کو شراب طہور پلاؤ، تو جنتی مشروبات بھی پی رہے ہوں گے اور اس آواز کو بھی سن رہے ہوں گے، اللہ اکبر۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت خود سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے، اتنی کیا کیفیت ہوگی اس وقت، اللہ۔ پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ کیسا دیدار ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں، چاند کو جیسے سب دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں اسی طرح سب دیدار کریں گے، مگر وہ دیدار بے جہت، بے کیف، بے شبہ، بے مثال، وہ عجیب دیدار ہوگا، مگر ان کو اس یعنی کیفیت محسوس ہوگی کہ گویا ہم اللہ رب العزت کی تجلیات کا دیدار کر رہے ہیں۔ کرسی لائی جائے گی، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس پر اللہ تعالیٰ تجلیات کو نازل فرمائیں گے۔
اور وہ دیدار ہوگا، اس کی کیفیت کو الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتے۔ حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کے دل جوش میں آتے ہیں تیرے نام کے ساتھ۔ نام سن کے تڑپنے والے جس دن اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے، پھر اس دن کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ عجیب کیفیت ہوگی، اور وہی مقصود ہے ان تمام عبادات کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس جلوہ گاہ کی طرف بلایا کہ میرے بندو سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا السماوات والارض۔ وہ جو جنت کی طرف بلایا تو حقیقت میں محبوب نے اپنے وصل، اپنی ملاقات کے لیے بلایا، آؤ ہماری جلوہ گاہ کی طرف، ورنہ جنت کی نعمتیں تو معمولی چیزیں ہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اصل چیز تو وہ ہے۔ تو جب وہ دیدار نصیب ہوگا تو پھر جنتیوں کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی۔ اب یہاں پر ایک نقطے کی بات سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ آخرت کا نمونہ ہے۔ گو کے کیف کے اعتبار سے وہ نعمتیں بہت اعلیٰ ہوں گی، کوئی نسبت ہی نہیں ہے اس کو ان کے ساتھ۔ مثلا دنیا کے مقام اینٹ گارے سے بنے، آخرت کے مقام سونے چاندی کے بنے ہوں گے، اور مشک اور عنبر اور کستوری کے ساتھ ان کا سیمنٹ بنا ہوگا، اور ایک سرخ یاقوت سے مکان بنا ہوا ہوگا بغیر جوڑ کے، ایسے مکان ہوں گے۔ ہر مکان کا ڈیزائن روزانہ بدلا کرے گا کہ جنتی کی طبیعت نہ اکتا سکے یکسانیت سے۔ یہاں بھی عورتیں ہیں مگر جنت میں بھی حوریں ہوں گی۔ اب ان حوروں کی اگر آپ صفات پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ اگر اپنے دوپٹے کا ایک چھوٹا سا پلو زمین کی طرف آسمان دنیا سے نیچے کر دیں تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، مردے سے ہم کلامی کریں تو مردہ زندہ ہو جائے، کھاری پانی میں تھوک ڈال دیں تو کھاری پانی میٹھا ہو جائے، مردے سے ہم کلامی کر لیں تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ یہ حور کی پہچان۔ اور پھر دنیا کی عورتوں کو جہاں حسن و جمال ملے گا، حور عین ان کی وہاں پر وادیاں ہوگی، تو وہ کیا عالم ہوگی۔ ہر چیز کو یہاں بھی پھل ہیں مگر جنت میں بھی پھل ہوں گے، مگر ان کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ گو کے شکل و صورت میں دیکھنے میں وہ بالکل اسی جیسے ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں کی نعمتیں نمونہ ہیں آخرت کی نعمتوں کا۔ جب یہ اصول سمجھ میں آ گیا، اب سوچ لیجئے کہ یہ جمعہ کا دن ایک نمونہ ہے اس یوم مزید کا۔ اس لیے جمعہ کے دن جو ایمان والے اکٹھے ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں اس اصلی جمع ہونے کے دن کی ایک یاد تازہ ہو جائے۔ اس لیے دو نقطے بہت پیارے، ایک قاری طیب رحمۃ اللہ نے اپنے ملفوظات میں فرمایا، اور ایک امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں فرمایا۔ حضرت قاری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن اتنا بابرکت ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن وقت سے پہلے آئے گا اور خطیب کے پاس بیٹھ کر اس کا خطبہ سنے گا اور اس کی عادت ہوگی، اللہ تعالیٰ چونکہ اس کو نمونہ بنا دیں گے آخرت کا، اس لیے آخرت میں دیدار کے وقت اس بندے کو اللہ اپنے قرب کا مقام عطا فرمائے۔ جتنا جمعہ میں قریب پہنچنے کی کوشش کرے گا اتنا ہی آخرت میں قرب کا مقام ملے۔ اور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان جتنی حضوری کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے گا، یعنی نماز ادا کرے گا، وہ فرماتے ہیں کہ بغیر وساوس کے جو دنیا میں نماز ادا کرتا ہوگا، اس کو آخرت میں اللہ رب العزت کا ایسا دیدار نصیب ہوگا کہ اس کے اوپر صفات کے پردے ہرگز نہیں ہوں گے۔ عام لوگ دیدار کریں گے مگر ان کو تجلی ذاتی برقی نصیب ہوگی، یعنی برق کی مانند تجلی نصیب ہو کے پھر صفات کے پردے حائل ہو جائیں گے۔ اور جو نماز کو بغیر کسی وسوسہ کے پڑھنے والے لوگ ہوں گے دنیا میں، خارجی خیالات کے بغیر پڑھنے والے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بالکل جمال بے نقاب عطا فرمائے۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ انسان نماز کی اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے مر مٹے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنا ایسا دیدار عطا فرمائے۔ اب یہاں پر ایک اور نقطے کی بات کہ جب جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا تو بھائی وہ ختم کیسے ہوگا؟ ایک سوال طالب علم کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا، چاہنے والے محبوب حقیقی کا دیدار کرے، حسن بے مثال کا دیدار کرے، تو بھائی وہ دیدار کی گھڑی ختم کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے کہ اگر دیدار کروایا جائے اور کرنے والے پیچھے ہٹ جائیں تو یہ ان کے لیے باعث ملامت ہے کہ محبوب سامنے اور دیدار کرنے والے خود پیچھے ہٹ جائیں۔ ارے اس سے تو وہ ایک مکھی بھی اچھی کہ جس کو ہٹاؤ بھی تو وہ حلوائی کی دکان سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ کہتے ہیں نا مولانا کہ مگس ہرگز نہ خواہد رفت از دکان حلوائی،
हलवाई की दुकान से तो मक्खी भी पीछे नहीं हटती, मरना पसंद कर लेती है, पीछे हटना पसंद नहीं करती। तो फिर मोमिन तो मगज से बहुत आला, ये कैसे अपने मालिक के हकीकी के दीदार से पीछे हट जाएंगे। मोमिन पीछे हटे तो बाइस मलामत बनता है। और अगर कहें कि अल्लाह ताला दीदार खत्म कर दे तो यहां शुबह बखालत होता है। वो जात तो वकील नहीं है, वो तो इससे मुबर्रा और यानी आला है, तो उनके यहां कमी तो नहीं ना, तो उन्होंने क्यों पीछे हटा दिया। अब दोनों बातें समझ में नहीं आती। वो खुद दीदार बंद करवा दे तो इसमें बखालत का शुबह दिल में आता है, हालांकि वो तो सखी है, वो तो नहीं किसी मांगने वाले को पीछे हटाते। और अगर मोमिन खुद पीछे हटे तो ये बायसे मलामत है इसके लिए कि हुस्न हकीकी सामने है और ये पीछे हट जाए, तो फिर ये दीदार होगा तो फिर खत्म कैसे होगा। तो मुहक्किकीन मशाइख ने इसमें तत्वीक यूं दी, वो फरमाते हैं कि क़यामत के दिन दीदार तो होगा जब तक अल्लाह चाहेंगे, लेकिन जब जमाल का दीदार होगा, जमाली तजल्लियात होंगी, तो सब उसकी तरफ मुतवज्जे रहेंगे। और जब अल्लाह ताला की मशीयत से जलाली तजल्लियात होंगी तो अब खुद उधर से हट के जन्नत में मशगूल हो जाएंगे। तो जमाली तजल्लियात से मुतवज्जे हो जाएंगे। और ये जमाली तजल्लियात कब पड़ेंगी? जुम्मा के दिन पड़ेंगी। जैसे यहां 6 दिन के बाद जुम्मा आता है ना, 7वें दिन, ऐसे ही जन्नत में वक्त का तयन तो होगा अपने अंदाज से, मगर जन्नती उस दिन के मुंतजिर रहेंगे कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार होगा। इसलिए हमें चाहिए नौजवान बिलखुसूस कि जुम्मा के दिन का इंतजार रखा करें, जुम्मा के खुतबे के लिए वक्त से पहले आया करें। ये जो आदत बन गई है ना कि जी दूसरी अजान के वक्त जाना है, इससे समझ लें कि इसका असर यौम मजीद की मजलिस पर पड़ेगा। और क्या हम इस बात को पसंद करेंगे कि उस दिन हमें पीछे आने वालों में शुमार कर लिया जाए? अल्लाह अकबर कबीरा। चुनांचे हदीस पाक में आता है कि माशर का मैदान होगा, फरिश्ते कहेंगे नबी अलैहिस्सलाम को कि आप मिंबर के ऊपर बैठिए। नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पर नहीं बैठेंगे। क्यों? ऐसा ना हो कि मैं मिंबर पर बैठूं और मिंबर जो है उसको उड़ाकर जन्नत पहुंचा दिया जाए और मेरी उम्मत का पीछे हिसाब बाकी रह जाए। नबी अलैहिस्सलाम इंतजार करेंगे कि जब हिसाब मुकम्मल हो जाएगा तब मैं मिंबर पर बैठूंगा, फिर मैं जन्नत में जाऊंगा। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम ने एक पर तो दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब मेरे सुपुर्द फरमा दीजिए। अल्लाह ताला ने पूछा मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐसी दुआ क्यों कर रहे हैं? अल्लाह ये दुआ मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं नहीं चाहता क़यामत के दिन मेरी उम्मत के गुनाहों से बाकी दुनिया वाकिफ हो। जब मैंने हिसाब लेना होगा तो मैं हिसाब ले लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मेरी उम्मत के करतूत क्या थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हिसाब, आपकी उम्मत का हिसाब मैं ही लूंगा, मगर मैं इस तरह गुनाहों को माफ करूंगा कि जब आपकी उम्मती क़यामत के दिन आएंगे बड़े बड़े गुनाह पहले ही माफ हो चुके होंगे। तो देखिए सकरात मौत से गुनाह माफ होते हैं, ज़ग़्ते कब्र से गुनाह माफ होते हैं, क़यामत के दिन की जो वहशत होगी उससे भी उम्मत के गुनाह माफ होंगे। और उम्मत जब नबी इस्लाम के सामने पेश होगी तो उनके गुनाह माफ हो चुके होंगे। और अगर कोई रह भी गया होगा तो हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला एक बंदे को बुलाएंगे और उसके गिर्द नूर की चादर तान देंगे। जैसे कनात लगा दी जाती है ना, तो नूर की कनात लग जाएगी। अब जब नूर की कनात लग जाएगी तो बाकी मखलूक को कुछ पता नहीं चलेगा अंदर क्या है, मगर अंदर अल्लाह ताला उस बंदे को उसके गुनाह गिनवाएंगे। ये भी गुनाह किया, ये भी किया, ये भी किया। वो मानता रहेगा हत्ता कि उस बंदे को ये गुमान होगा कि आज मैं जहन्नम से नहीं बच सकता, मेरा एक एक गुनाह गिनवाया गया। जब अल्लाह सब गुनाह गिनवा देंगे फिर फरमाएंगे कि तू गुनाह करता था मगर माफिया भी मांगता था, हमने दुनिया में भी तेरी पर्दा पोशी फरमाई और मखलूक से तेरे गुनाहों को ओझल रखा। हम आज भी तेरे गुनाहों को पर्दा पोशी करते हैं और उनको नेकियों में तब्दील कर देते हैं। जब चादर हटेगी तो दुनिया देखेगी कि उस बंदे के नामे अमाल में कोई गुनाह ही नहीं, तो लोग कहेंगे शायद ये अंबिया में से कोई नबी है जिसने मासूम जिंदगी गुजारी और इसके नामे अमाल में कोई गुनाह ही नहीं, हालांकि वो नबी इस्लाम की उम्मत का गुनाहगार उम्मती होगा। और एक हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला एक बंदे को बुलाएंगे और उसके छोटे छोटे गुनाह गिनवाएंगे, वो चुप रहेगा। जब छोटे छोटे गुनाह सारे गिनवा देंगे फिर अल्लाह फरमाएंगे अच्छा हमने तेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया।
جب اللہ فرمائیں گے ہم نے تیرے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیا، وہ کہے گا یا اللہ میرے بڑے گناہ تو ابھی باقی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ حدیث سنائی تو آپ اتنا کھلکھلا کر ہنسے کہ صحابہ کو آپ کی داڑیں جو تھی وہ بھی نظر آنے لگیں کہ دیکھو چھوٹے چھوٹے گناہ گنوا رہے تھے تو چپ کھڑا تھا، جب کہا گناہ نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی میرے بڑے گناہ تو ابھی سارے باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یوں امت کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ چنانچہ کچھ امتی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت میں عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ 7 تو وہ حضرات ہیں جن کا ایک ہی حدیث میں تذکرہ ہے، اور باقی وہ لوگ ہیں جن کا مختلف اور احادیث میں تذکرہ ہے۔ ان تمام کا مجموعہ میں آج آپ کے سامنے کر دیتا ہوں تو آپ حیران ہوں گے کہ اتنے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے کہ لگتا ہے کہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں فٹ ہو ہی جائے گا۔ ایک امام عادل جو بادشاہ ہو مگر انصاف کرنے والا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک نوجوان جو جوانی میں عبادت کرنے والا ہو۔ اب طلباء مدرسے میں جتنے ہوتے ہیں یہ جوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ مدارس سے طلباء تو سارے کے سارے ہی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ پھر جس بندے کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، کہ ایسے بوڑھے ہوتے ہیں نا، بڑھاپے میں اور تو کام ہوتا کوئی نہیں تو وہ نمازوں کے لیے مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد کے کھوٹے بن جاتے ہیں، تو جن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو وہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، جیسے 2 طالب علم ہیں یا 2 پیر بھائی ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت، یا شیخ کو مرید کے ساتھ محبت ہوتی ہے یا مرید کو شیخ کے ساتھ، استاد کو شاگرد کے ساتھ، شاگرد کو استاد کے ساتھ، تو یہ دونوں بھی جنت کے سائے میں ہوں گے۔ اب آپ بتائیے اتنی باتیں گنوانے سے کتنے لوگ ہیں جو عرش کے سائے کے نیچے آنے کے مستحق بن گئے۔ پھر فرمایا کہ جو بندہ چھپ کے صدقہ کرے، یعنی صدقہ کرے اور کسی کو بتائے نہیں۔ کتنے مخیر حضرات ہیں یا ادارے کے معاونین ہوتے ہیں جو تعاون کرتے ہیں اور بتاتے کسی کو نہیں ہے، تو ایسا بندہ بھی قیامت دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور پھر وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ جائیں۔ نوجوان طلباء غلطیاں کر بیٹھتے ہیں لیکن کئی مرتبہ تہجد میں تنہائی میں یہ بیٹھ کے اس پر افسوس کرتے ہیں، توبہ طائب ہوتے ہیں اور دعا مانگتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر اگر کسی مرد کو عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یا عورت کو مرد اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو یہ مرد اور یہ عورت بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ پھر اگر کسی بندے نے قرضہ لیا مگر قرضہ دینے میں اس کو مشکل ہو رہی ہے اور وہ اپنے قرضدار کو کہتا ہے کہ جی مجھے تھوڑی مہلت اور دے دو، تو قرضہ ادا کرنے میں مہلت دینے والا مقروض بندے کو یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر ایک بندہ تو تجارت میں سچ بولتا ہو تو اس سچ بولنے پر اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں مسجد میں چل کے جانے والا ہو، فجر کے وقت اندھیرا ہوتا ہے نا، لوگ مسجد میں آتے ہیں یا تہجد کے وقت آتے ہیں یا عشاء کے وقت آتے ہیں، رات کے اندھیرے میں چل کر مسجد میں جانے والا، اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر یتیم کی پرورش کرنے والا، یہ تو ایک عام سی بات ہے، ہر دوسرے چوتھے گھر میں کوئی نہ کوئی یتیم پل رہا ہوتا ہے، کسی کی بہن کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کے بھائی کا بیٹا، کہیں بہن پالتی ہے کہیں بھائی پالتا ہے، تو گھروں میں یتیم ہمارے پلتے ہیں، یہ ایک عام سی بات ہے۔ یتیم کو پالنے والا بندہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر صلہ رحمی کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا بندہ اس کو کہتے ہیں جو رشتے ناطے قائم رکھے، یعنی اپنے رشتہ داریوں کا خیال رکھے۔ الحمدللہ ہمارا یہ معاشرہ ایسا ہے کہ جس سے مسلمان گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے نبھائے جاتے ہیں، خیال رکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہر لحاظ سے محبت رشتے نبھاتے ہیں۔ یہ صلہ رحمی کرنے والا بندہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ پھر وہ بیوہ عورت جو خامن کے مرنے کے بعد اس لیے نکاح نہ کرے کہ بچے چھوٹے ہیں مجھے ان کی پرورش کرنی ہے، اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو میرے بچے رل جائیں گے، جو عورت اس لیے دوسرا نکاح نہیں کرتی، اپنے بچوں کی خاطر زندگی گزار دیتی ہے، یہ عورت بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگی۔
پھر وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں جاگتا ہو وہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. پھر وہ کام کرنے والا بندہ جو رشوت نہ لیتا ہو یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. وہ بندہ جو سودی کاروبار نہ کرتا ہو یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. پھر وہ بندہ جو مسلمان کے غم کو دور کرے، ضروری نہیں کہ مال پیسے سے غم دور ہوتا ہے، غم زدہ بندے کو دو میٹھے بول بول دو نا اس کا غم کم ہو جاتا ہے. اس کو تسلی دینا، اس کو تشفی کر، اس سے محبت کی بات کر لینا، میٹھی بات کر لینا، اس کا دل کا غم دور ہو جاتا ہے. مومن کے دل کا غم دور کرنے والا یہ بندہ یہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. پھر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. اب طلباء کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، ایک ایک حدیث میں کتنی بار صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود شریف ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. پھر سنت کو زندہ کرنے والا جو بندہ نوجوانی میں آج چہرے کے اوپر داڑھی سجاتا ہے یہ سنت کو زندہ کرنے والا نوجوان ہے. اس کو اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. پھر نماز کے وقت کا خیال رکھنے والا جو باجماعت نماز پڑھتے ہیں، صاف ظاہر ہے وہ اپنی گھڑیاں دیکھتے رہتے ہیں، وقت کا خیال کرتے ہیں اور وقت پہ پہنچتے ہیں، ان کو تکبیر اللہ میں شامل ہونا ہوتا ہے. اللہ اس تکبیر اللہ کی پابندی سے اس کو بھی قیامت دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کا سایہ بنایا ہی امت محمد. قابلیت کا معنی یہ ہے کہ کسی کے اندر صفات موجود ہو. اگر کوئی پھل ہے خوشبودار ہو، ذائقے دار ہو، دیکھنے میں خوبصورت ہو تو اس کے اندر صفات موجود ہیں. کوئی عورت ہے وہ نیک ہے، دیندار ہے، خوبصورت ہے، تعلیم یافتہ ہے، اچھے گھرانے سے ہے، تو یہ صفات ہیں، یہ قابلیت کہلاتی ہے. اور قبولیت یہ ہوتی ہے کہ بندے کو پسند بھی آ جائے. عام طور پر دستور یہ ہے کہ جب قابلیت ہوتی ہے تو قبولیت بھی ہو جاتی ہے، مگر یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے. آپ دیکھیے قرآن پاک سے اس کی دلیل ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات کرنے میں ذرا مشکل پیش آتی تھی. انہوں نے دعا مانگی تھی واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دیجیے، کیونکہ بچپن میں انہوں نے انگارہ زبان پہ رکھ لیا تھا تو ان کو بات کرنے میں مشکل پیش آتی تھی. جبکہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام وہ افصح منی لسانا، وہ بڑے فصیح اللسان تھے، مگر اللہ رب العزت نے ہم کلامی موسیٰ علیہ السلام سے فرمائی وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. جو فصیح اللسان تھے وہ ایک طرف رہے اور اللہ نے ہم کلامی کا شخص موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. آپ دیکھیے کشمیر کے پہاڑ کتنے خوبصورت ہیں، گلگت کے پہاڑ تو اتنے خوبصورت ہیں کہ بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں کھڑے رہ کر دیکھتا ہی رہوں. دنیا کے سارے سرسبز پہاڑ جو تھے وہ ایک طرف رہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی فرمائی تو کوہتور کو منتخب فرمایا، اور کوہتور کے اوپر ایک بھی درخت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی تو قرآن کو نازل فرمایا جبل احد کے اوپر جس پر کوئی درخت نہیں ہے. جبل نور کو اس کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا. اور نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا تو جبل احد نے کیا جس پر کوئی درخت نہیں ہے. تو جو بے برگزار درخت تھے ان کو، ان پہاڑ تھے ان کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی، اور سرسبز پہاڑ اپنا وہ دیکھتے رہیں گے. ہم نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ خوبصورت عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، اور کئی ایسی عورتیں جو بہت ہی سادہ سی ہوتی ہیں، ان پڑھ بھی ہوتی ہیں، مگر خامدوں نے ان کو اپنی آنکھ کا سرما بنایا ہے. تو قبولیت کا تعلق قبول کرنے والے کی مرضی کے ساتھ ہے. ہم کئی مرتبہ جاتے ہیں نا پھل لینے کے لیے، ہم کہتے ہیں ابھی ہمیں سیب دے دو، وہ کہتے ہیں جی میرے پاس بہت اچھے کیلے آئے ہوئے ہیں. کیلے خوبصورت بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، ہم ایک نظر کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے. قابلیت تھی مگر قبولیت نہ ہوئی. آپ خود غور کریں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے تعلق رکھنے والے تھے. رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے جیسے حبشی بھائی ہوتے ہیں، مگر اللہ کے ہاں قبولیت ہو گئی تو نبی علیہ السلام کا اتنا قرب پا گئے کہ نبی صاحب جب معراج پر گئے تو جنت میں کسی کے چلنے کے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی تو نبی السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کس کی آواز ہے؟ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام بلال فرش پہ چلتا ہے اور قدموں کی آہٹ فرش پہ سنائی دیتی ہے. تو قبولیت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. اس لیے جب اللہ نے اتنے طلباء کو قابلیت دی کہ انہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، سیکنڈ پوزیشن حاصل کی، تھرڈ پوزیشن حاصل کی، طالبات طلباء سب، اس کا مطلب یہ کہ سب کے اندر قابلیت تو موجود ہے.
اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم قبولیت پانے کی بھی فکر کریں، اور قبولیت پانا یہ بڑا کم ہے، یہ بہت فکر ہے، بڑی جلدی نہیں ملتی۔ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر جس پر پڑ جائے، عام طور پر تو صفات والے پر ہی پڑتی ہیں، لیکن بغیر صفات کے بھی اللہ کی نظر پڑ جاتی ہے تو قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے بس ایک بات جو میں آج کے پروگرام میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ جتنے حضرات کو اللہ نے یہ قابلیت عطا فرمائی ہے ان کو مبارک ہو۔ اب وہ ایک قدم آگے بڑھ کر قبولیت اللہ کے ہاں پانے کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ قبولیت پانے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے دعا کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو پہلی دعا مانگی ربنا تقبل منا، اللہ قبول کر لی۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب قربانی فرمایا کرتے تھے تو تکبیر پڑھا کرتے تھے، وَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِي، یہ بھی دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو قبولیت کی دعا مانگو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ تو یہ قبولیت کی جو دعائیں مانگنا ہے یہ پہلا عمل ہے جس سے قبولیت ملتی ہے۔ ہم بھی صبح شام دن رات کے بلکہ آخری پہر میں اٹھ کر اللہ سے قبولیت کی دعا مانگیں کہ اے اللہ جو آپ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہم آپ کا احسان مانتے ہیں، اب ایک قدم اور کہ جو کچھ ہم ٹوٹے پھوٹے اعمال کر رہے ہیں ہمیں قبول کر لیجیے، اور ہمارا معاملہ تو قبولیت ہی پہ اوپر منحصر ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خود بخود قبول ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ربانی مجلس ثانیہ کا لکھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ایسا عمل کر ہی نہیں سکتا جو اللہ کے شایان شان ہو۔ اللہ اتنے بلند ہیں کہ ان کے شان کے مطابق کوئی بندہ عمل کر ہی نہیں سکتا۔ ہم کیا کریں گے؟ امام اعظم خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، انہوں نے 40 سال کی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، پھر عمرے کے لیے تشریف لے گئے، طواف کیا اور مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی اور یہ کہا کہ اے اللہ ما عبدنا حق کا عبادت ہے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا تو ہم کیا حق ادا کریں گے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی اسلام نے خود ارشاد فرمایا ما عبدنا حق کا عبادت ہے، اے اللہ جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا وہ حق ادا نہیں میں کر سکتا۔ وہ فرشتے جو معصوم ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ معصوم فرشتے جو پوری زندگی عبادت میں رہتے ہیں، فرشتے بھی کہتے ہیں ما عبدنا حق کا عبادت ہے۔ جب فرشتے حق ادا نہیں کر سکتے اور امام المرسلین بھی حق ادا نہ کر سکے اور ہمارے امام بھی حق ادا نہ کر سکے تو ہم کیا حق ادا کریں گے کسی عبادت کا؟ ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک دیہاتی بندے کو کوئی کہے کہ جی سپر کمپیوٹر کی تعریف کرو بیٹھ کے، وہ بیچارہ کیا تعریف کرے گا؟ اس کو کیا پتا سپر کمپیوٹر کیا ہے؟ بھائی وہ دیہاتی آدمی تو پھر بھی سپر کمپیوٹر کے بارے میں کچھ جانتا ہے، ہم تو اللہ کی عظمت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، ہم کیا اللہ کی عظمت کا تذکرہ کریں گے یا بات کریں گے؟ تو اس لیے ہماری باتیں ساری کی ساری ناقص ہیں۔ ہم بس اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ اب یہ جیسی ٹوٹی پھوٹی ہیں آپ رحمت کی نظر کر کے اس کو قبول فرما لیجیے۔ اب یہاں کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہماری عبادتیں اللہ کی شایان شان ہیں ہی نہیں تو پھر اجر کیسے ملتا ہے؟ علماء نے اس کا بھی جواب دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے بیٹے کو اسکول لے جاتا ہے، شام کو بچہ واپس آتا ہے، ابو میں نے لکھنا سیکھا، باپ کہتے ہیں مجھے تختی دکھاؤ، وہ تختی دکھاتا ہے تو اس پر ٹیڑھی میڑھی لکیریں لگی ہوتی ہیں، کیا یہ دھبے لگے ہوتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا لکھا ہوا ہے، مگر باپ اس کو آئس کریم انعام دے دیتا ہے۔ اب یہ آئس کریم اس کی خوش قسمتی کا انعام نہیں ہے، بلکہ یہ آئس کریم اس محبت کا اظہار ہے جو باپ کو اپنے بچے کے ساتھ۔ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں اس پر جو ملتا ہے وہ کوئی ہماری عبادت کے اچھے ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ رب العزت بندوں کے اوپر مہربان ہے اور ان سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی رافت اور رحمت ہے کہ اللہ اتنی ٹوٹی پھوٹی عبادت پہ بندوں کو اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں دنیاوی اعتبار سے پوزیشن عطا فرمائی، تو قابلیت تو آپ نے عطا فرمائی، اب اللہ ہمیں قبولیت بھی عطا فرما دی۔ اس لیے کہ جب قابلیت کے ساتھ قبولیت ہو تو اس قابلیت کا کوئی فائدہ نہیں۔
ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ اپنے حکم کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ربما فتح لک باب الطاعۃ وما فتح لک باب القبول، کہ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر نیکی کا یا اطاعت کا دروازہ تو اللہ کھول دیتے ہیں، قبولیت کا دروازہ نہیں کھولتے۔ اب اگر قبولیت کا دروازہ نہ کھلا تو اس نیکی کا کیا فائدہ؟ اس لیے ایک دوسری جگہ وہ خود فرماتے ہیں، تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹے پھوٹے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون اللہ کے ہاں قبول ہوا۔ اللہ ہمیں اس دن قبولیت والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے رب کریم، جتنے طلباء طالبات مختلف پوزیشنیں لے کر کامیاب ہوئے اور ان کو آج انعام دیا گیا، یا اللہ جو طلباء طالبات اپنے مدارس میں موجود ہیں، اللہ ان سب طلباء کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ ان کے اساتذہ کو، معلمین کو یا معلمات کو، ان کو بھی اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ پروردگار عالم، وفاق المدارس کی جو محنت ہو رہی ہے اور حضرت جلندری صاحب نے اس کی تفصیلات آج بتا کر حیران کر دیا، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اللہ وفاق المدارس کی اس تنظیم کے جتنے کام ہیں ان کو شرف قبولیت عطا فرما اور اپنی مدد اور نصرت شامل حال فرما۔ اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ کا ہوتی ہے اور خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جن کے کام اٹکے ہوئے ہیں ان کے کاموں کا ہونا آسان فرما۔ پروردگار عالم جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جو جوانی کی عمر کو پہنچ گئے ان کو نیک دیندار قدردان رشتے نصیب فرما۔ ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کے جو دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں شریعت و سنت کے مطابق یہاں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما، جو مانگا ہمیں وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔